فاصلوں کو تکلف ہے اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی، کئی سالوں کے بعد دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملو گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کرے، والدین اگر ظلم کرے، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہے کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے
کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے، غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کرے، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی، اسے نطاق کہتے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے، آدھا میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے، کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے، لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی۔ دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے۔ او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی، ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور 1 منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے۔ جناب اسماء ڈٹ گئی،
जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, और कहती है अबू जाल ने जब कहा ना बता कहाँ है, फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं। मुझे पता है पर मैं तुम्हें, हो हल्का यारा तो बरे शम की तरह नर्म, रिज़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। पता है मुझे वो कहाँ है, पर जुर्रत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया, फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज़ की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था क्या बताती, झूठ बोलती तो शरीयत में इजाज़त नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने। कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राज़ी हूँ, तू भी इनसे राज़ी हो जा। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियाँ दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के बेटे का, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की पुपी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है ज़ुबैर बिन अवाम और अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती हैं मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की पुपी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? काबा जी किसने? कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हज़रत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं, वो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब ज़ुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है ज़ुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया, अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़ुबैर को एक ग़ुलाम ना दे दूँ, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक ग़ुलाम ना दे दूँ।
ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگا بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے. اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. تو خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو. اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا. فرماتے میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی اور رب سے معافی مانگ رہی تھی. کہتے بڑی سخی تھی. اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا. حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتی چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے. لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار آری میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں. تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر. تو اس کے رستے میں دیتی رہے، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا. ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں. گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا. حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری. فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی. تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو. نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے. کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو. تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے. ابا جی بات تو سنے، عمر خیر جا سن لیتے. کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا. کہتی پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے. کہا یا رسول اللہ دیکھے اللہ نے نواسا دیا ہے. کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے. کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا. وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گوند دی گئی. فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا. حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں. محبوب کا بیعت بھی کرا دیا. مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے.
اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا. حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے. یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے. یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے. حضرت اب زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا. فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے. حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی. نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے. میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی. 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی. کہتے بیٹے باریک ہے. محبوب نے بیویوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے, ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا. کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے, صحیح ہے آپ پہن لے. کہتے میری اماں رو پڑتی. کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے, تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے, میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے پردے دار رہنے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا ہے. انہی کا جھنڈا. یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے, جناب صدیق اکبر کے نواسے, وہ خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے مسلمان. دوسری سائڈ پہ شام والی سائڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا. اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے, جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے, انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا. کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے, تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا. عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا. لڑائی ہونے لگی. 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں کچھ تو شہید ہو گئے لوگ, کچھ بکھر گئے, آپ اکیلے رہ گئے. کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں, میں اماں سے مشورہ کرنے آیا حضرت اسماء سے. بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں. کہتے 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں, کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی, شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے. فرماتی 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں, کیا کروں؟ کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں. کہ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ. تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ, جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا. اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے. شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے. میدان میں جا. تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے, سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے. تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے, جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی, تو بیٹے گھبرانا نہ, رہنا میدان کے اندر, دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں. جا میرا بیٹا, اللہ تیری مدد کرے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا. فرماتے ہیں جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا. جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی, کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا, اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے. بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا. یاد رکھنا تم کون ہو, کس کے بیٹے ہو, کس کے بھانجے, کس کے بھتیجے, کس کے نواسے.
خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المال ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگھتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو، میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا۔ فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی۔ میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی، تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ۔ تو حجاج کہتا نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا۔ کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے، اس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئیں۔ 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی جتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے، اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے۔ بھائی یہ بات آج اس لیے ان کا ذکر، کیونکہ ان کا وصال بھی جمادی الثانی میں ہوا، اس لیے چھیڑا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم نے تربیت کا، بیٹیوں کی تربیت کا وہ والا ماحول بنانا ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تھا۔ ہماری بچیاں کہتی ہیں دکھ ہی بڑے تھے، غربت ہی بڑی تھی، ساری زندگی ٹینشن کی نظر ہی ہو گئی، ہم کیسے جمع ہوتے۔ وہ تو امیر گھر سے غریب گھر میں آئی تھی، غربتوں کی ٹینشن نے کبھی انہیں پریشان نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کو جلا بخشی، توانا رہیں۔ جب مائیں حضرت اسماء جیسی ہوتی ہیں تو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے پیدا ہوتے ہیں، اتنے تگڑے اور دلیر بیٹے پھر دنیا کو ملتے۔ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، سارا دکھ روٹی کا ہی ہے، دولت کا ہی ہے، جائیداد کا ہی ہے، کھانے پینے کا ہی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کچھ اور بھی توجہ کریں بھائی، یہ تو ایک جوز ہے، تو ایک جوز ہے صرف زندگی کا، باقی ساری زندگی تو آگے پڑی ہوئی۔ ان کی تربیت کریں، اصل نہج پر انہیں سمجھائیں۔ حضرت اسماء نے روشن کردار ادا کیا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، سخاوت، رسول اللہ کی نوکری، نبی پاک کی کامل محبت، اپنے بچوں کی تربیت، حضور کی ہر بات کے ساتھ وفا ان کا ترہ امتیاز رہا۔ وہ ہمیں سبق دے کے گئیں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا، فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرما۔
فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا، اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی۔ آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے، اقتدار کی جنگ، دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا شام سے لے کر عراق تک، تو لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے، میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے۔ لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارا ہے، کوئی دھارا ہے، اصل جنگ اقتدار کی ہے، سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، لیکن لوگ بازی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے، حتیٰ کہ کوئی درخت کاٹ دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی ناراض ہوتے، اور یہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ بہرحال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے، با اختیار ہے، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے، اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہے۔ ایک ہاتھ کہ اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے۔ لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے۔ جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا۔ وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ، اس میں بطور سپاہی شامل تھے۔ غلام کے بیٹے سے اتنا پیار، اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے۔ تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا، جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا۔ ایک طرف محبت کا یہ حال، اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی، مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، انہیں پتہ تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے۔ جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی، سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے، فرمایا تو کر تو صحیح۔ حضور وہ چھوٹی سی سفارش، فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے۔ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کی حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئیں کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے میں ہامتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا،
مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے محبوب کے جملے، حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ فاطمہ بنت محمد کو بھی صلاح ہوتی، بھیا لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو، بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں۔ کہتے میں تینوں خواب ویکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا اتنے کافی، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے، نہیں دی منڈا نہیں مانتا۔ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو، لیکن بات تو سچی ہے نا، بولے نا بے شک آپ حضرات، لیکن بات تو سچ، محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولے انہیں تو ویکھو گے نا انشاءاللہ تعالی، باقی بھی انہیں ویکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں مانتا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا، میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام، اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجائے، بڑی محنت سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے، اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ حضور کا پسینہ گرتا تھا، اور احد میں میرے رسول پاک نے جو اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو، تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے، وہ تجھے پتہ نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے۔ گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے، میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا، تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا، تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی، ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی۔ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ پاند کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی۔ یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن،
اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کرتے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہوئے، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب. ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیتے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ بے آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے. پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے.
लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर उस रब के बंदे ने कहा, मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघोड़े में बोल के कहने लगा, मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी ज़िंदगी लोगों को राज़ी करने में गुजार दी, सारी ज़िंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया, अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी ज़िंदगी गुजारती बहन भाइयों को राज़ी करने में, सारी ज़िंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में, उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी ज़िंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे, दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया, अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है। मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार में, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है, उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है ना, अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं न तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा, यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था, जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली। कहते पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
اور بیل کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ان کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ان ٹائم پر مل جائے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب پاکستان کے ایک نامور سکالر ہیں، ایک نامور عالم دین ہیں، جو تفرقہ بازی سے بہت دور کھڑے ہیں۔ ان کی ہر بات محبت بھری بات ہوتی ہے، ان کی ہر بیان جس کے اندر اصلاح معاشرہ کی دعوت ہوتی ہے، جس کے اندر محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، ان کا ہر جملہ، ان کا ہر لفظ، ان کی ہر بات دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب نے ہمیشہ رسول اللہ کی بات کی، رسول اللہ سے محبت سکھائی، اور اصحاب کی بات کی، اصحاب رسول کی محبت سکھائی، اور جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ نفرت بھری کوئی جملہ اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ وہ امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ محبت کی بات کرتے ہیں، وہ اخوت کی بات کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دین کو فالو کر کے کامیابی کا راز اسی